الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس لیکچر میں ہم لوگ ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر خزائن العرفان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 سے 73 تک انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ ترجمہ: تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے حتہ کلمہ توبہ اور استغفار کہتے جائے۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، داخل تو ہوئے سورینوں کے بل یعنی اپنے بٹکس سورینوں کے بل گھسیٹتے اور بجائے کلمہ توبہ کے تمسخر سے یعنی مسخری کرتے ہوئے تمسخر سے حبۃ فی شعرہ کہا، جس کے معنی ہے بال میں دانہ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا۔ تفسیر: یہ عذاب طاعون تھا جس سے ایک ساعت میں 24,000 ہلاک ہوئے، یعنی ایک گھنٹے میں۔ ساعت مطلب ایک گھنٹہ۔ مسئلہ: صحاح کی حدیث میں ہے کہ طاعون پچھلے امتوں کا عذاب کا بقیہ ہے۔ جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ صحاح یعنی صحاح ستہ، یہ وہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں جس میں صحیح حدیث جمع کیے گئے ہیں۔ مسئلہ: صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں رضائے الہی پر صابر رہے یعنی صبر کر کے وہاں پر رہے، اگر وہ وبا سے محفوظ رہے جب بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: بدلہ ان کے بے حکمی کا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ تفسیر: جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا، شدت پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مربع پتھر تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ علیہ السلام اس پر عصا مارتے، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے۔ یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انگشت مبارک سے چشمہ جاری فرما کر جماعت کثیر کو سیراب فرمانا اس سے بہت عظیم اور اعلیٰ ہے، کیونکہ عضو انسانی یعنی انسان کے کسی عضو سے یعنی یہاں پر انگشت سے عضو انسانی سے چشمہ جاری ہونا پتھر کے نسبت زیادہ عجیب ہے۔ بحوالہ خازن اور مدارک۔ ترجمہ: ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا۔ تفسیر: یعنی آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بے محنت میسر ہے۔ ترجمہ: اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ تفسیر: نعمتوں کا ذکر کے بعد بنی اسرائیل کی نالیاقتی دو ہمتی اور نافرمانی کے چند واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں، یعنی ان کی جو مخالفت انہوں نے کی نا اس کا ذکر ابھی بیان فرمائیں گے آگے۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، بنی اسرائیل کی یہ ادا بھی نہایت بے ادبانہ تھی یعنی ادب کے خلاف کہ پیغمبر اولو العزم کو نام لے کر پکارا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا اور کوئی تعظیم کا کلمہ نہ کہا۔ جب انبیاء علیہ السلام کا خالی نام لینا بے ادبی ہے تو ان کو بشر اور ایلچی کہنا کس طرح گستاخی نہ ہوگا۔ غرض انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں بے تعظیمی کا شائبہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، ایسا بنی اسرائیل نے کہا۔ تفسیر: ایک کھانے سے ایک قسم کا کھانا مراد ہے۔ ترجمہ: تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں
ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ تفسیر جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ارشاد ہوا اہبطوا۔ ترجمہ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو۔ تفسیر مصر عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، کوئی شہر ہو اور خاص شہر، یعنی مصر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، یہاں دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو سکتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہاں خاص شہر مصر مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے یہ لفظ غیر منصرف ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے، الیس لملک مصر اور ادخلوا مصر، مگر یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ سکون و واسطے کی وجہ سے لفظ ہند کی طرح اس کو منصرف پڑھنا درست ہے۔ نحو میں اس کی تصریح موجود ہے، علاوہ بری حسن وغیرہ کے قراءات میں مصر بلا تنوین آیا ہے، اور بعض مصاحف حضرت عثمان اور مصحف ابی رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے حضرت مترجم قدس سرہ نے ترجمہ میں دونوں احتمالوں کو اخذ فرمایا ہے اور شہر معین کا احتمال کو مقدم کیا۔ یہ عربک گرامر ریلیٹڈ ہے تو اس کے ڈیٹیلز میں ہم لوگ اس میں نہیں جائیں گے۔ ترجمہ وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ تفسیر یعنی ساگ ککڑی وغیرہ کو ان چیزوں کی طلب گناہ نہ تھی، لیکن من اور سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا، یعنی دنیاوی چیزوں کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبعی پستی ہی کی طرف رہا، یعنی بنی اسرائیل نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ کر اس کی مخالفت ہی کی اور دنیا کی طرف ہی مائل رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وغیرہ جلیل القدر بلند ہمت انبیاء علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی لیمی اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا، اور تسلط جالوت اور حادثہ بخت نصر کے بعد تو وہ بہت ہی ذلیل اور خوار ہو گئے۔ اس کا بیان ضربت علیہم الذلہ میں ہے۔ ترجمہ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ تفسیر یہود کی ذلت تو یہ کہ دنیا میں کہیں نام کو ان کی سلطنت نہیں، اور ناداری یہ کہ مال موجود ہوتے ہوئے بھی حرص سے محتاج ہی رہتے ہیں۔ ترجمہ اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ تفسیر انبیاء و صالحہ کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذا کو، یعنی آسمانی کھانے کے بدلے عارضی پیداوار، یعنی جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے، عارضی پیداوار کی خواہش کی، یا اس طرح کی اور خطائیں جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صادر ہوئی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی استعداد باطل ہوئے، اور نہایت قبیح افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے، یہ ان کی اس ذلت اور خواری کا باعث ہوئے۔ زمانہ دراز گزرنے سے ان کے استعدادیں باطل ہوئے اور نہایت قبیح افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے، یہ ان کی اس ذلت خواری کا باعث ہوئے، ذلت اور خواری کے باعث ہوئے۔ ترجمہ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے۔ تفسیر جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ اور شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ قتل ایسا ناحق تھا جن کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ ترجمہ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پچھلے دین پر ایمان لائے اور نیک کام کرے
ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ تفسیر۔ شان نزول۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کی کہ یہ آیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ بحوالہ لباب النقود۔ ترجمہ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، تفسیر، کہ تم توریت مانو گے اور اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس کے احکام کو شاق اور گرا جان کر قبول سے انکار کر دیا، باوجود یہ کہ تم نے خود با الحاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی استدعا کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تم سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہوئی تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ ترجمہ۔ اور تم پر طور کو اونچا کیا۔ تفسیر۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبریل نے بحکم الہی طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلے پر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا تو تم عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً وفائے عہد پر اکراہ تھا، اور در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا آیت الہی اور قدرت حق کی برہان قوی، یعنی روشن دلیل برہان قوی ہے۔ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک یہ رسول مظہر قدرت الہی ہے۔ یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ ترجمہ۔ لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، یعنی بکوشش تمام، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ تفسیر۔ یہاں فضل اور رحمت سے یا توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب، بحوالہ مدارک وغیرہ۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ علیہ السلام کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ ترجمہ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ شنبہ کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دے، اس روز شکار نہ کرے اور دنیاوی مشاغل ترک کرے۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعہ کو دریا کے کنارے بہت سے گڈھے کھودے اور شنبہ کی صبح کو دریا سے ان گڈھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڈھوں میں قید ہو جاتی۔ یک شنبہ کو یعنی سنڈے کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شنبے کے روز نہیں نکالتے، یعنی سیٹرڈے کو نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے جو شنبہ کو کرتے ہو، اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل اور حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب وہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی، ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ
ساکت رہا یعنی خاموش رہا۔ اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہے یعنی بخش دیے گئے، کیونکہ امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے۔ ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پند پذیر ہونے یعنی ہدایت کا راستہ پانے، پند پذیر ہونے سے مایوس تھے۔ اکرمہ کی یہ تقریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند آئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ یعنی گلے ملا، معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بحوالہ فتح العزیز۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ سرور کا معانقہ سنت صحابہ ہے، اس کے لیے سفر سے آنا اور غیبت کے بعد ملنا شرط نہیں۔ ترجمہ، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، سورہ بقرہ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، تو اس واقعے کو انشاءاللہ تعالیٰ بغور سماعت کریں گے تو بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو ملے گا۔ تفسیر، بنی اسرائیل میں عامل نامی ایک مالدار تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام دعا فرمائے کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے، یعنی اس شخص نے اپنے ہی بھائی کو مار دیا اور دوسرے کی بستی میں جا کر کے دروازے پر ڈال دیا، اور پھر صبح اٹھ کر کے خود ہی چلم پکار کر رہے کہ میرے بھائی کو کسی نے مار دیا، کسی نے مار دیا۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے مارے، یعنی جو قتل ہوا نا اس کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا، یعنی قاتل کا نام بتا دے گا۔ ترجمہ، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ تفسیر، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ ترجمہ، فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ تفسیر، ایسا جواب جو سوال سے ربط نہ رکھے جاہلوں کا کام ہے، یا یہ معنی ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استہزاء یعنی مستی مذاق کرنا، استہزاء جاہلوں کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان اس سے برتر ہے۔ القصہ، جب ہی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے کافی ہو جاتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گا کیسی، بتا دے گائے کیسی، کہا وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے، کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ، ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب اور باعث برکت ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے۔ تفسیر، یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔
ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، ان کا ایک صغیر اللسان بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے، یعنی اپنے فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل ہی صالح اور متقی ہوا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا۔ وہ حاضر ہوئی، جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے، یعنی سودا کنفرم ہو گیا تو واپس سے ماں کی اجازت لی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھے۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیع میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی، یعنی فرمایا کہ 6 دینار میں بیچنے کی اجازت تو دے دی، لیکن بیچنے کے پہلے واپس اس کی ماں کی اجازت لی جائے گی، دریافت کرنے کی شرط کی۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا، اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ، اس واقعے سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ مسئلہ 3، والدین کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 4، غیبی فیض قربانی اور خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے۔ نمبر 6، گائے کی قربانی افضل ہے۔ ترجمہ، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تفسیر، بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنے رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا قصد نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا پڑا، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو
بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ مسئلہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا، یعنی جس نے قتل کیا ہے مرنے والے کے وراثت سے وہ محروم رہے گا، اس کو اس کی وراثت کا مال نہیں ملے گا، اس میں حصہ نہیں رہے گا۔ مسئلہ لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اس میں وہ قتل ہو گیا تو مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر بھائی نے بھائی کو مارا تو جو دوسرا بھائی تھا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اس بھائی کو مار دیا، تو اس صورت میں وہ اس بھائی کے وراثت کا حقدار ہوگا کیونکہ جان بچانے کے لیے اس نے مارا۔ اگر ایسے ہی مارتا یا لالچ میں مارتا یا بنا کسی عذر شرعی کے مارتا تو وہ اس کی وراثت کا مالک یا اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو، اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے، اور ایسے بڑے نشان ہائے قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ بائی ہم تمہارے دل اثر پذیر نہیں، پتھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادراک و شعور دیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔